آئینی بینچ بنوا کر ہی اسلام آباد سے واپس آؤں گا۔ چاہتا ہوں آئینی ترمیم اپوزیشن والوں کے ساتھ مل کر کریں۔ اپوزیشن کو قائل کرنے کی آخری کوشش کروں گا۔ مولانا سے کہوں گا آج کی سیاست بھول جائیں، ہمارے ساتھ آئیں اور ووٹ ڈالیں۔ کوشش میں ناکام ہوتا ہوں تو پھر جمہوریت اور وفاق کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں سانحہ کارساز کی یاد میں جلسے سے خطاب۔ کہا ہمارا مطالبہ جائز ہے، برابری کی عدالت بنانا پڑے گی۔ ہم نے پی ٹی آئی کی آج بانی سے ملاقات کا بندوبست کرا دیا تھا، بہت سمجھوتوں کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہ دیا تو مجبوری میں مجھے متنازع راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ وفاق اور صوبوں کی سطح پر آئینی بینچ بنانا ہوگا، بے شک وہ متنازع طریقہ ہوگا۔ نون لیگ کے ساتھ مل کر آئین سازی کروں گا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو کام کیا تاریخ اسے یاد رکھے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات رات 1 بجے ہوگی۔ یہ ملاقات آئینی ترامیم کے حوالے سے مولانا کے ساتھ آخری ملاقات ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد کا سیاسی ماحول گرم، مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ سیاسی سرگرمیوں کا مرکز۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی آج صبح 8 بجے بانی سے ملاقات کرائی جائے گی۔ پی ٹی آئی کا 5 رکنی وفد بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر معاملہ حکومتی وفد کے سامنے رکھا گیا۔ وفد بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آئینی ترامیم پر مشاورت کرے گا۔ حکومتی وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد واپس روانہ۔ بیرسٹر گوہر نے بتایا مولانا کے ساتھ اتفاق رائے ہو چکا ہے، کمیٹی نے وہی ڈرافٹ منظور کیا جس پر مولانا سے بات ہو رہی تھی۔ بلاول بھٹو سے بھی سلام دعا ہوئی۔ اسد کیسر کہتے ہیں مسودے پر بات نہیں ہوئی، آئینی ترامیم کے کچھ نکات پر اتفاق ہے لیکن فیصلہ کرنے کی طاقت بانی کے پاس ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم آج بھی پیش نہ ہو سکی۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بغیر ملتوی۔ پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کیا۔ اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کی نمائندگی تھی۔ کمیٹی سربراہ خورشید شاہ نے کہا کمیٹی میں مسودے کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب۔ وزیر اعظم حکومتی ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے۔ چیف جسٹس کے تقرر کا طریقہ کار تبدیل کرنے کی تجویز۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ججوں میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنے گا۔ مسودے کے نکات ARY نیوز نے حاصل کر لیے۔ آرٹیکل 175A میں ترمیم کی تجویز شامل۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری 12 رکنی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ تقرری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ان کیمرہ ہوگا۔ چیف جسٹس کی مدت 3 سال ہوگی۔ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہوں گے۔ ترمیمی مسودے میں آئینی بینچ کے قیام کی شک شامل۔ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا۔ بینچ ارکان کا تقرر 3 سینئر ترین ججوں کی کمیٹی کرے گی۔ کابینہ کی صدر یا وزیر اعظم کو بھیجی گئی سفارشات پر عدالت نہیں پوچھ سکے گی۔ جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج شامل ہوں گے۔ وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کے نامزد 2 وکیل کمیشن رکن ہوں گے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2 ارکان بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور شریعت کورٹ میں جج تقرری کا مجاز ہوگا۔ دوہری شریعت کا حامل شخص سپریم کورٹ کا جج نہیں بن سکے گا۔ حکومت کی آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی تجویز۔ پارٹی سربراہ کی ہدایت کے خلاف کاسٹ کیا گیا ووٹ شمار کیا جائے گا۔ ووٹ شمار ہونے کے بعد پارٹی سربراہ رکن کے خلاف کارروائی کر سکتا ہے۔ اتفاق رائے سے مسودہ منظور ہونا بڑی پیش رفت ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اپوزیشن بھی اس میں شامل ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا کوئی ایک شیخ ایسی نہیں کہ کسی کی آزادی کے منافی ہو۔ ہمیں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ اور رہنمائی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے بھی اس معاملے میں اہم کردار ادا کیا۔ سینٹ کا اجلاس صبح 11 بجے تک ملتوی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس بھی آج دوپہر 3 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔
بیرسٹر گوہر نے کہا بانی پی ٹی آئی سے مسودے سے متعلق گائیڈ لائنز لی جائیں گی۔ پی ٹی آئی ارکان سینٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سینٹ کا اجلاس ملتوی کیا گیا۔ جہاں میں ووٹ دوں گا وہاں آپ کو ووٹ دینا ہے، کسی شک کی حمایت نہیں کرتا تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پارلیمانی کمیٹی کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ سمجھا دیا، کہا آئین سازی اپنی سیاسی طاقت پر کر کے دکھائیں گے۔ اسلام آباد میں یہ میرا آخری ویکنڈ ہوگا۔ مولانا صاحب کی جماعت نے آئین سازی کے لیے ہمیشہ کام کیا۔ جے یو آئی کے جائز مطالبات کل وزیر اعظم کے سامنے رکھے۔ امید کرتا ہوں وزیر اعظم نے جو یقین دہانی کرائی اس پر عمل درآمد کریں گے۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی 8 ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی، کہا تمام آئینی سوالات کا بغور جائزہ لیا گیا، اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں۔ آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد لازم ہے۔ الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا سپریم کورٹ کی وضاحت پر اطمینان کا اظہار، کہا وضاحت کے بعد اب پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے، امید ہے آئین کی بالادستی ہوگی۔ ماہر قانون عابد زبیری نے کہا حکومت کی پوری کوشش تھی الیکشن کمیشن سے مخصوص نشستوں کا فیصلہ لے کر آئینی ترامیم کرا لیں۔ عدالتی فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماہر قانون شہباز کھوسا نے کہا سپریم کورٹ واحد ادارہ ہے جو آئین و قانون کی وضاحت اور ہدایت دے گا۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ سے متعلق جلد ہی فیصلہ کرے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی کو سپریم کورٹ فیصلوں پر برتری ہے۔ سپریم کورٹ خود کہہ چکا قانون سازی کو عدالتی فیصلوں پر فوقیت ہے۔ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے، آئین کے مطابق اپنا کام کرتا رہے گا۔ اسمبلیاں اور سینٹ ابھی نامکمل ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہی اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے نامکمل ہاؤس کو مکمل کرنا ہے۔ قانونی ماہرین نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر معطل ارکان کی بحالی کی تجویز دی۔ ذرائع کا کہنا ہے الیکشن ایکٹ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کا حکم غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ قانونی ٹیم نے الیکشن ایکٹ پر عمل کرنے کی حتمی تجویز دی۔ الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں سے متعلق مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ، پیر کو دوبارہ اجلاس بلائے جانے کا امکان۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبر اور نمبری پورے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم آسانی سے منظور ہو جائے گی۔ سینیٹر فیصل باوٹا کہتے ہیں آئینی ترمیم کی منظوری میں کوئی مسئلہ نہیں، صورتحال سامنے ہے، ترمیم جلد پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گی۔ مزاحمت کا ایک اور چراغ بجھ گیا۔ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کے بعد حماس سربراہ یحییٰ سنوار بھی شہید کر دیے گئے۔ حماس کی جانب سے سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز رفح میں لڑائی کے دوران یحییٰ سنوار سمیت حماس کے 4 رہنما شہید کیے۔ صہیونی فوج یحییٰ کا جسد خاکی جنوبی اسرائیل لے گئی، جہاں ڈی این اے ٹیسٹ سے حماس سربراہ کی شناخت کی گئی۔ امریکہ نے بھی حماس سربراہ کی شہادت کا اعلان کیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی، کہا یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد بھی غزہ میں حملے جاری رہیں گے، جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ سنوار کی شہادت جذبہ مزاحمت کو قوت بخشے گی۔ حماس سربراہ کی شہادت پر ایران کا رد عمل۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا ہے جنگ میں لڑتے سنوار نوجوانوں اور بچوں کے لیے مثال بنیں گے۔ جب تک قبضہ اور جارحیت جاری رہے گی، مزاحمت بھی جاری رہے گی۔ حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کے نئے مرحلے کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل پر حملے مزید تیز ہوں گے۔ پہلی مرتبہ گائیڈڈ میزائل اور نئے قسم کے خودکش ڈرون طیارے استعمال کیے جائیں گے۔ فلسطین، غزہ اور لبنان کے مسلمانوں کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ نہتے فلسطینیوں اور لبنانیوں کی مدد کے لیے حکومت پاکستان نے امدادی فنڈ قائم کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان کی جانب سے بھیجی گئی امداد کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان موسم سرما کے لیے غزہ اور لبنان میں بہن بھائیوں کے لیے مزید خیمے،
कंबल भेजेगा। इसराइल का फलस्तीनियों तक इमदाद में रुकावट पैदा करना तशवीशनाक और काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सजा माफी के लिए अमरीकी सदर को खत लिख दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो बाइडन को खत में लिखा, आफिया सिद्दीकी को 86 साल कैद सुनाई गई, वो 16 साल की सजा काट चुकी हैं। आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील इंसानी बुनियादों पर मंजूर की जाए। मेरी आपसे अमरीका और लाहौर में मुलाकात हुई, मैंने आपको हमेशा पाकिस्तान और इसके आवाम का दोस्त पाया। बतौर वजीर आजम इस मामले में मुदाखलत मेरी जिम्मेदारी है। आफिया सिद्दीकी की फैमिली और लाखों पाकिस्तानी आपकी इनायत के मुंतजर हैं। मुल्तान का हिसाब मुल्तान में पूरा हो गया। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट में शिकस्त दे दी। 297 रन के ताकुब में इंग्लिश टीम 144 रन पर ढेर। स्पिनर साजिद खान और नोमान ने इंग्लैंड की बैटिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। दोनों ने 20 विकेटें ली। नोमान की मैच में 11 और साजिद खान की 9 विकेटें रिकॉर्ड भी बनाए। शान मसूद की कप्तानी में 6 नाकामियों के बाद पहली कामयाबी मिली। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टेस्ट रावलपिंडी में होगा। मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। मुल्तान टेस्ट के प्लेयर ऑफ द मैच साजिद खान कहते हैं, काफी अरसे से मैचेस हार रहे थे, अल्लाह का शुक्र है टीम की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा किया। नौमान अली ने कहा, 14 माह बाद टीम में आया, खुशी है अपनी परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबी दिलाई। जो रूट की विकेट सबसे अहम थी। कप्तान शान मसूद ने कहा, ये पहली जीत बहुत मुश्किल से मिली और ये मेरे लिए बहुत खास है। टीम जीतने के लिए पुरजोश थी। तमाम खिलाड़ियों ने जीत में हिस्सा डाला, प्लान तब्दील किया और वो हमारे हक में काम आया। वेल डन पाकिस्तान टीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्तान टेस्ट में कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद। कहा, टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अरसे बाद पाकिस्तान टीम ने होम ग्राउंड पर इंग्लैंड से टेस्ट मैच जीता। चेयरमैन पीसीबी की भी टीम को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी का कहना था, नए खिलाड़ियों ने अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। तवील अरसे बाद होम टेस्ट मैच में कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। साजिद खान और नोमान अली ने शानदार बॉलिंग करके फतह में अहम किरदार अदा किया। मुल्क में एक दिन में पोलियो के 4 केसेस रिपोर्ट। 3 केसेस बलूचिस्तान, 1 खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुआ। NIH की नेशनल रेफरेंस लैब की पोलियो केसेस की तस्दीक। ज़राए का कहना है, रवां साल रिपोर्ट होने वाले पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। चमन, पशीन, नोशकी और लकी मरवत से पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। दुआ है मेरा बेटा अगले मैच में पूरी 20 विकेटें उड़ाए। नुमान अली की वालदा की दिलचस्प ख्वाहिश। वालिद ने कहा, बेटे की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है, शुक्र अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। मैच के हीरो साजिद खान के भाई बोले, वालदा समेत तमाम घर वाले बेहद खुश हैं। घर में शादी जैसा जश्न है। साजिद ने पहले ही कहा था, मौका मिला तो पाकिस्तान को जितवाऊंगा। सरगोधा में पुलिस एहलकार की लड़की से ज्यादती। मजिस्ट्रेट की जानिब से सुलह के लिए दबाव डालने की कोशिश। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब का मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मुरासला। लड़की ने बयान में बताया, मजिस्ट्रेट ने कहा, तुम्हारी मुलजिम से शादी करा देता हूँ। मुलजिमान ने डराया और धमकाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वाकया सामने आने के बाद नोटिस लिया था। महकमे दाखिला पंजाब ने तालबा से ज्यादती की गैर मुसद्दका खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने की तहकीकात के लिए JIT बना दी। 6 रुकनी टीम में 3 पुलिस अफसर और 3 हसास इदारों के नुमाइंदे शामिल। रावलपिंडी में एहतजाज करने पर तलबा और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज और वीडियोज वायरल की जा रही हैं। तहरीक फसाद पार्टी तलबा को वरगला कर अमन व अमान खराब करना चाहती है। किसी को बांग्लादेश की तरह मुल्की इस्तेहकाम खराब नहीं करने देंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने अज़मा बुखारी और तालिबात को हिरासा करने का केस यकजा कर दिया। अदालत ने दरखास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच पीर को दोनों केसेस की समाअत करेगा। अदालत ने DG FIA को तलब कर लिया। अदालत ने कहा, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की मुतासरा बच्ची का बयान कलमबंद किया जाए। तालिबा पर दबाव डाला गया तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। DG FIA कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हिरासती केसेस की तहकीकात करें। नौजवान गुमराही का शिकार न हो, तरक्की के लिए मुस्बत सोच अपनाएं। बलूचिस्तान हुकूमत अपनी जरूरियात कम करके नौजवानों पर वसाइल खर्च कर रही है।
وزیر اعلیٰ بلوچستان کا چیف منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب. سرفراز بگٹی نے کہا 16 سالہ تعلیمی اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی. بیڈ گورننس کا خاتمہ کر کے نوجوانوں کو ریاست سے نزدیک کریں گے. کوئی نوکری نہیں بکے گی, میرٹ کو یقینی بنائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں. سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق پالیسیز پیکجز کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا. وزیر اعظم پیکج فار امپلائمنٹ پالیسی اور اس کا آفس میمورنڈم کالعدم قرار. عدالت کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بغیر اشتہار یا اوپن میرٹ ملازمتوں کی پالیسی ختم کرنے کی ہدایت. امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرد گھیرا تنگ. امریکی محکمہ انصاف نے را کے مفرور فیلڈ افسر وکاس یادو پر فرد جرم عائد کر دی. اٹارنی جنرل کہتے ہیں وکاس یادو اور نکھل گپتا نے امریکی شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. 39 سالہ وکاس یادو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے. چیک ریپبلک سے گرفتار نکھل گپتا پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے. ملزمان نے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. یونیسکو نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور کر لی. پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے رکن ممالک کی حمایت کا شکریہ ادا کیا. کہا قرارداد کے نتیجے میں آزادی اظہار کے مؤثر فروغ اور تحفظ کے لیے غلط معلومات، نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ کیا جا سکے گا. پاکستان کو کامران غلام، سلمان علی آغا، ساجد خان اور نعمان علی جیسے میچ ونرز چاہیے. سابق کپتان محمد حفیظ کا قومی ٹیم کی کامیابی پر تبصرہ. ٹویٹ میں لکھا ٹیم کو پی آر ایجنسیز کی ضرورت نہیں. بابر اعظم نے بھی ٹیم کو کامیابی پر مبارکباد دی. شاہین آفریدی نے لکھا ساجد اور نعمان نے کمال پرفارمنس دکھائی. کامران غلام اور سلمان آغا بھی قابل تعریف ہیں. بغیر بابر کے ٹیم کا رمیز راجہ کو کرارا جواب. رمیز راجہ نے بابر کے ڈراپ ہونے پر کہا تھا پاکستان ٹیم میں کوئی سپر سٹار نہیں. نئے کھلاڑیوں کو شامل کرنے کے فیصلے پر تنقید کی تھی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا اہم اجلاس آج سے دبئی میں ہوگا. 18 سے 21 اکتوبر تک ہونے والے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے معاملات اور اب تک کی اپ ڈیٹ پر تفصیلی بات ہوگی. اجلاس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے حکام چیمپئنز ٹرافی سے متعلق بریفنگ دیں گے. روس سے امریکہ، آسٹریلیا سے افریقہ، برطانیہ سے چین، نگر نگر کی ثقافت ایک جگہ پر. دبئی کا گلوبل ولیج پھر سے سج گیا. 29ویں ایڈیشن میں اس بار عراق، اردن، بنگلہ دیش اور شری لنکا بھی شامل ہیں. ویمنز T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں جنوبی افریقہ سے کون ٹکرائے گا، فیصلہ آج ہو جائے گا. دوسرے سیمی فائنل میں ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے. شارجہ میں بلیک کیپس نے پہلے کھیل کر 129 رنز کا ہدف دے دیا. جارجیا نے 33 اور سوزی بیٹس نے 26 رنز بنائے. ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ جاری. تمام میچ اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. آج لاہور کے الحمرا آرٹس کونسل میں بچوں کے لیے پتلی تماشا. کھیل کھیل میں سبق آموز پیغام بھی دیا. پتلی تماشا دیکھ کر بچے خوشی سے نہال. ممی پاپا بھی ماضی میں کھو گئے. اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری. آج پاکستانی تھیٹر پلے میر رقصم پیش کیا جائے گا. دنیا بھر سے آئے فنکار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں.